نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی یہ نصف قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، یعنی 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد سے حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اور اگر اس کا شان نزول اور اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کریم شافع معاشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون کون سی کٹھن مشکلات برداشت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بعد میں آپ کے دادا اور آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ جب وہ وقت 6 سال پہنچی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے 2 سال بعد آپ کے دادا کا جو آپ کی پرورش فرمایا کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ساری ذمہ داری آپ کے چچا پر آپ پہنچی اور خوب احسن طریقے سے حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ لیکن سارے تاریخ کی اگر کتب اٹھا کے دیکھ لیں وہ لمحے جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے، کوئی بندہ کسی سے کہہ دینا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں تو کتنا گرا ہو جاتا ہے کہ اس سے پوچھیں جس کو کہا گیا ہے، یا کسی کو اگر کہا جائے کہ بھی آپ 10 لوگوں نے اس بندے سے بات ہی نہیں کرنی تو کتنا دل پہ سخت گزرتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ سارے لوگ اگر اس سے بات کریں اور 4 یا 5 محلے کے لوگ کہیں کہ بھی ہمارا تم سے تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا دن اور اس کی رات بڑی کٹھن گزرتی ہے۔ لیکن وہ منظر تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ کوئی 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، 50 دن نہیں، 3 سال تک جب ایک بائیکاٹ کیا گیا کہ یہ وہ چند لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا۔ شاہ ابی طالب چھوٹی سی گھاٹی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک وہاں پہ گزارے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ سوکھے پتے کھا کھا کے ہم نے گزارا کیے۔ آج تو ہمارے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہمیں بریڈ مل جاتا ہے، پراٹھا مل جاتا ہے، روٹی مل جاتی ہے، دوپہر کا کھانا مل جاتا ہے، شام کا کھانا مل جاتا ہے، جو دل کرتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، جو دل کرتا ہے ہم پی لیتے ہیں۔ لیکن وہ جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے، جن کے قصیدے عرش کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، جن کے قصیدے سارے انبیاء پڑھ رہے ہیں اور ساری خلقت ان کے قصیدے پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کر رہی ہے، میں ان کی باتیں سنا رہا ہوں کہ 3 سال تک میرے اور آپ کے نبی نے جو وہاں پہ گزر بسر فرمائی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وفاشیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں ام المومنین مومنوں کی ماں ساتھ گزارے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہے، آپ کے یار بھی ساتھ ہے۔ 3 سال تک آپ نے وہاں پہ گزارے اور اس کے کچھ ہی سال بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ساری زندگی ساتھ دیا ہو نا،
اگر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بڑا دل پریشان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلق، ایک ہوتا ہے کسی کا سہارا ملا ہو، ساتھ ملا ہو۔ جب وہ ساتھی دنیا سے جاتا ہے تو آنکھیں پرلم ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک بھی نہیں، اس سے کچھ ہی دن بعد آپ کی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام الحزن تھا، یعنی غم کا سال تھا، کہ جس میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا اور آپ کی زوجہ کا بھی انتقال ہوا۔ اور یہاں تک بھی نہیں، پھر اسی کے کچھ دنوں بعد آپ کا دل کیا کہ طائف چلتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ گئے اور ان کو جا کے پیغام سنایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ پیغام سنایا، حق کو صداقت کی آواز بلند کی۔ لیکن حق کو صداقت کی آواز جب بلند ہوئی تو وہاں کے بڑے بڑے کفار کے جو بادشاہ تھے، جو ان کے سپہ سالار تھے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے قباش لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا کے، ان کے ہاتھوں میں کوئی پھول نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، کنکر تھی۔ انہوں نے مارنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سے لہو رسنا شروع ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں ڈھال بنا کہ میرے نبی تک کوئی پتھر نہ پہنچے، میرا جسم بھی زخمی ہوا۔ کچھ زخم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی آئے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ حضور اگر حکم دے تو سکینت لگاؤں گا، یہ پہاڑ ان طائف والوں پہ ڈال دوں گا، نہ کوئی بچہ رہے گا، نہ کوئی بوڑھا رہے گا، نہ کوئی جوان رہے گا، ایک بھی نہیں رہے گا، نہیں بچے گا۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دینے والے؟ ہماری طرح ہوتا تو ہم کہتے ہیں پکڑ لو ان کو، انہوں نے ہمیں تکلیف دی۔ لیکن ہمارے نبی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مولا میری قوم کو ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اور یہاں تک بھی نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ حضور ایسے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آوازیں بلند کرے لوگ، نعوذ باللہ یہ تو شاعر ہے، رات کو شاعری لکھتا ہے، صبح کو شاعری سناتا ہے، پھر اٹھے اور کوئی کہے کہ یہ تو کاہن ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے یہ، اور کوئی اٹھے اور اٹھ کر کہے کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ ہمارا سٹیٹس کیا سٹیٹس؟ ہمیں کوئی پرسنل طور پہ کوئی کہہ دے کہ تم تو پاگل ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم تو جادوگر ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا بھی یہ کہے کہ یہ تم تو کاہن ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ چلے یہ تو ایک الگ بات، وہ منظر بھی آپ ذہن میں رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور لے بھی دیا، اور باہر لوگ تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹوں سے ہی نسل چلتی ہے، بیٹا دیا ہے، لے لیا ہے، اب اس کا دین زیادہ دن تک نہیں رہے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اس باپ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی کہ جس کا بیٹا ہوا اور بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد باہر سے لوگ بجائے تعزیت کرنے کے، بجائے یہ کہنے کے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ان چیزوں کے بغیر یہ اگر کوئی کہنا شروع ہو جائے، باہر کوئی تالیاں بجانا شروع ہو جائے، یا اگر باہر خوشیوں کے نغمے سنانا شروع ہو جائے تو کیا بنے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی برداشت کیا، کہاں پہ طائف کے پتھر کھائے، کہاں پہ لوگوں نے مجنون کہا، آپ نے برداشت کیا، کہاں پہ لوگوں نے کاہن کہا، آپ نے برداشت کیا، کہاں پہ بیٹا ہوا، اللہ نے لے لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن باہر
باہر لوگ جو تھے کفار کے مشرکین کے بڑے سردار جو تھے خوشیاں منا رہے ہیں، ہاتھوں کو آپس میں لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو اللہ نے بیٹا دیا ہے، لے لیا ہے، اب اس کا دین زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اب اسی منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے چچا یاد آتے ہیں، کبھی اپنے دادا یاد آتے ہیں، کبھی اپنے والد بھی یاد آتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں پرنم تھی، لیکن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے لوگ پوچھتے ہیں معراج، میں اکثر سوچتا ہوں اور جب تاریخ کی کتب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو معجزے دیے، سارے انبیاء کی شانیں بہت زیادہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ دیا کہ آپ جو تھے وہ اس وقت طب کا بڑا نام تھا، طب کا بڑا جگہ مانا جاتا تھا۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ اگر آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مادر زاد اندھا یعنی جس کی پیدا ہوتے ہی آنکھیں نہیں تھی آپ کے پاس آ جاتا، یہ نبی ایسے ہاتھ لگاتے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی لنگڑا آتا، لولا آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لولے کے قدموں پہ، پاؤں پہ، ٹانگ پہ ہاتھ رکھتے، آتا تھا تو لوگ اس کو اٹھا کے آتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگتا تو وہ دوڑتا جاتا تھا۔ جو گونگے ہوتے وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ اپنا جواب دہن اس کی زبان پہ ڈالتے وہ بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزے اللہ نے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا معجزہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، آپ عصا کو پھینکتے وہ سانپ بن جاتا، بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی بڑا معجزہ دیا، تو اس وقت لوگ ترانے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، یہ خوش نہانی آپ کو دی کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو آسمان پہ پرندے اڑتے اگر جاتے، آپ کی آواز سن کر وہیں پہ رک جاتے تھے۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے، جس طرح چاہتے اسی دھار میں آگ بنا لیتے۔ یہ اللہ نے آگ کو معجزہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا شان ہے آپ کی، آپ کو یہ معجزہ دیا کہ تپتی آگ تھی کہ اگر اتنی دور اگر کوئی پرندہ بھی جاتا، اتنی تپش آگ کی ہوتی کہ وہ جل جاتا، وہ بجھ جاتا، لیکن آپ آگ میں تشریف لے کے گئے ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ اس کے اندر پیار سے رہ رہے ہیں، گفتگو بھی فرما رہے ہیں، جبریل بھی آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، باتیں سناتا بھی ہے، باتیں آپ کہتے بھی ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن بڑھا دیا کیونکہ حسن بڑا تھا، یہ حسن کے جس پہ حسن خود مان پڑ جائے، لیکن کیا کرے شاعر کا کیا کہنا، اس نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری، کہا باتیں سنانے والے خطیب ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا تھا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، وہ ایک چڑیا بنا لیتے، اس کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو کے چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ کہا بڑی بات ہے، کہا حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری آنچ خوبا ہمارا تو تنہا داری، کہا یہ تو تکو تم ایک ایک دو دو معجزے سنا رہے ہو انبیاء کے، لیکن تکو تو صحیح ہمارے نبی کو آنچ خوبا، کہا سارے نبیوں کے معجزے اکٹھے کر لو، آنچ خوبا ہمارا تو تنہا داری، کہا کون سا معجزہ ایسا ہے جو ہمارے نبی کو نہیں ملا، کون سا ایسا معجزہ ہے جو ہمارے نبی کو معجزہ نہیں ملا۔ چلے یہ معجزے تو سارے ہو گئے، لیکن جس معجزے کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ معجزہ ہے، بندہ پہلا سپارہ اٹھاتا ہے، آپ سپارہ لینے جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ لیتے ہیں، اس کے گدے پہ لکھا ہوتا ہے سیکون صفحہ، تیسرا پارہ لیتے ہیں تلک الرسل لکھا ہوتا ہے، چوتھا لیتے ہیں، پانچواں لیتے ہیں، 10واں لیتے ہیں، 12واں لیتے ہیں، اس سپارے کی کیا کہنے، آپ 15 سپارہ جاتا لیتے ہیں، کبھی ہمیں 15واں سپارہ دے دیں، آپ کو جو سپارہ ملتا ہے اس گدے پہ لکھا ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ، کہا یہ وہ سپارہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو
دکھا رہا ہے. پھر ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابن بطوطہ نے ساری دنیا کی سیر کی اور اس نے سفر نامہ لکھا. لکھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس نے خود سفر لکھ کیا ہے. شیخ سعدی نے آدھی دنیا سے زیادہ سفر کیا, اس نے سفر نامہ لکھا. لکھنا بھی چاہیے. لوگ سفر کرتے ہیں, اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں, لکھنا بھی چاہیے. یہ سفر کیسا تھا؟ سفر ہمارے نبی نے کیا ہے, سفر انہوں نے کیا ہے جس کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. سفر انہوں نے کیا ہے جو سارے جہانوں کا رحمت بن کے آیا ہے. سفر اس نے کیا ہے جس کا چہرہ بددعا ہے, جس کی زلفیں بلعین ہے, جس کی پیشانی یاسین ہے, جس کا سینہ جو ہے وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہے. اگر وہ پاؤں رکھ دے, اللہ اس زمین کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. سفر ہمارے نبی نے کیا, ہونا یہ چاہیے تھا. سفر نامہ بھی خود سرکار کو لکھنا چاہیے تھا, لیکن کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو میرا محبوب نبی ہے, یہ تو ہمارا پیارا نبی ہے, یہ تو راج دلارا نبی ہے. سفر چیز آیا کہ مصطفیٰ نے کیا, کہا کہ ہماری شان ربوبیت یہ ہے. سفر کروا کر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی. سبحان اللہ. میں نے کہا کسی کو سیر اس کا باپ کروائے تو بڑی بات, کسی کو سیر اس کا دادا کروائے تو بڑے چاہ سے کرواتا ہے کہ اس کو بڑا پیار ہے اپنے پوتے سے. کسی کو سیر اس کا نانا کروائے کہ اس کو بڑی بات ہے کہ اس کا نواسا ہے. باپ کو بھی بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے. کیوں کہا سیر ہے, سیر ہے. میں نے کہا اس کی کیا کہنے, سیر کروانے والا خالق ہے, سیر کرنے والا محبوب ہے. اور یہ بھی دیکھیں, یہ سفر نہیں کہا, سفر نہیں کہا, سفر نہیں. کسی نے ایک دن سوال پوچھا, اس نے کہا کہ عظمت تو بڑی ہے, ہمیں انکار نہیں, لیکن کبھی کبھار دل میں تو آتا ہے رات کو تو سیر کروائی. رات کو بندہ سیر پہ جاتا ہے, سیر میں جاتا ہے, وہاں پہ نظارے دیکھنے ہوتے ہیں, الگ الگ جگہ دیکھنی ہوتی ہے. سیر کروانی تھی تو صبح کو کرواتے, رات کو کیا کرواتے. میں نے کہا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہا وہ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے, رات کا اور دن کا, جس کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رات تھی, رحمت کی برسات تھی, میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور میں کپڑا سی رہی تھی. اتنے میں کیا ہوا, چراغ بھی اچانک بجھ گیا, سوئی بھی میرے ہاتھ سے گر گئی. میں بڑی پریشان ہو گئی کہ اب میں کیسے, یہ رات کی تاریکی ہے, سوئی کو کیسے ڈھونڈوں. چراغ بھی بجھ گیا ہے, سوئی بھی گر گئی ہے. کہا اسی عالم میں بیٹھی, پریشانی میں بیٹھی, بے چینی میں بیٹھی, کیا دیکھتی ہوں. اچانک گھر کے اندر اجالا آ گیا. پوچھا گیا عائشہ کیا ہوا, چراغ چل گیا تھا, چراغ میں روشنی دوبارہ ہو گئی تھی. کہا نہیں نہیں نہیں, وہ چراغ تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا پھر ہوا کیا. کہا کہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے تھے. سبحان اللہ. رات تھی اور تاریکی تھی, لیکن کہا جیسے ہی سرور کائنات کمرے میں تشریف لائے, کمرہ روشن ہو گیا, سوئی بھی مل گئی. اس لیے کیا کمال شیخ سعدی نے کہا بلغ الغلام بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کہا بلغ الغلام بکمالہ, کہا آپ اپنے کمال سے بلندیوں تک پہنچے. کشفت تجا بجمالہ, کہا تاریکی پڑی تھی جہاں پر, لیکن حضور کا جلوہ آیا, تاریکی چھٹ گئی. یہ 15واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی. خالی عبد نہیں کہا. عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ, عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ.
یہ جو ہی ساتھ لگی ہے نا، ہی، اس کا معنی ہوتا ہے خاص. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تھے کہ جہاں پہ لا مکان تھا، یعنی جہاں پہ مکان ہی نہیں تھا، اس جگہ پہ تھے، اللہ کی قربت میں تھے. تو اللہ نے کہا کہ بتاؤ میں تمہیں کیا عزت دوں، کیا عزت دوں، کیا تمہارا نام، کس نام سے پکاروں، کس نام سے پکاروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ بندے کا معنی ہے. انتہائی. ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان ایک غلام سے ملی. کہا کیسے؟ کہا میں بازار گیا، غلام میں نے خریدا اور میں نے اس کو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام نے کہا جو رکھ دے آپ، جو رکھ دے آپ. کہا تو کھاتا کیا ہے؟ جو کھلا دے آپ. تو پہنتا کیا ہے؟ جو پہنا دے آپ. کہا تیری خواہش کیا ہے؟ اب میری خواہش کو چھوڑے، اب تو جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. اس غلام نے مجھے مطلب سمجھا دیا کہ بندہ بندہ ہو اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ جو خواہش رب رحمان کی ہوتی ہے وہی بندے کی ہونی چاہیے. جو وہ ذات پہنا دے اس پہ شکر کر لے، جو ذات کو دے دے اس پہ شکر کر لے، جو وہ لے لے تو اس پہ صبر کر لے. یہی بندگی کی نشانی ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں. کسی نے امام فخر الدین سے پوچھا اور کہا کہ بتائے تو صحیح کہ عبد اور عبدو میں کیا فرق ہے؟ کہا عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت انتظار کرے کہ میں اس سے ملاقات کروں، اور عبدو اس کو کہتے ہیں وہ کہے کہ میں نے اس سے ملاقات کرنی. ہم سارے خواہش کرتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب بندہ اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا. لیکن وہ کیسا منظر تھا کہ جب آنکھوں کے ساتھ ایک محب محبوب کو تک رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیسے تک رہے ہوں گے. پتہ ذہن میں ظاہر ہے کہ ہمارے نبی بھی ہمارے نبی ہے، ہمارا نبی بھی ہمارا نبی ہے. ذہن میں سوال اٹھتا ہے کیسے تک رہے ہوں گے. تو کہا ما ذاق البصر وما طغى، کہا طغى بھی ایسا اور جھپکی نہیں. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں. ما ذاق البصر، ما ذاق البصر وما طغى، کہا آنکھ جھپکی نہیں، وہ دیکھتا رہا، وہ دکھاتا رہا. وہ دیکھتا رہا، وہ دکھاتا رہا. یہی تو محب، اسی لیے تو کہا کہ جو محب و محبوب ہوتا ہے اس کو اس سے بڑا پیار ہے اور اس کو اس سے بڑا پیار ہے. پیار کا منظر تکنا ہو تو بندہ پھر دیکھے مسجد اقصی میں کہ جب سارے انبیاء کھڑے ہیں اور ایک مصلی آگے ہے، پیچھے جس نبی کو تکے وہ نبی شان اس کی واہ واہ، حسن جس پہ ختم یوسف علیہ السلام، شاید یہ امام، واہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شاید یہ امام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاید یہ امام. 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں اور صفیں بندی ہے. اور اذان دینے والا کون ہے؟ اذان دینے والا جبریل علیہ السلام ہے. اذان دینے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے. اچھا اقامت بھی کسی نے پڑھی ہوگی، اقامت بھی جبریل علیہ السلام نے پڑھ دی، اذان بھی پڑھ دی اور اقامت بھی پڑھ دی. اب سارے پیچھے کھڑے ہیں، سوچ تو رہے ہوں گے جماعت کروانی نہیں ہے، سوچ تو رہے ہوں گے کیونکہ سارے امام ہیں.
ہماری طرح ڈھیلے ڈالے تھوڑی تو پتہ ہو کہ یہی ہے، یا تو ایک متعین امام ہو نا، جس طرح علامہ فیاض صاحب ہے، پتہ ہے کہ ہم نے تقریر فرمانی ہے اور پیچھے جانا ہے اور جماعت انہوں نے فرمانی ہے، پتہ ہے یہ امام. لیکن اگر پیچھے صحیح امام ہو اور امام بھی ایسے کہ جس کو دیکھ رہے وہ علم اس سے بھی بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو تکیں تو ماشاءاللہ، ان کے بیٹے کی قربانی دیکھیں تو وہ بھی بابا آدم کو دیکھیں تو وہ بھی، نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، یونس علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. سارے امام تھے، سارے متقین کی جہاں پہ تقویٰ ختم ہوتا ہے وہاں پر سارے انبیاء کا تقویٰ شروع ہوتا ہے. سب کا مقام الگ تھا، سب کی جدا رستے الگ الگ تھے، مقامات کے سارے کھڑے ہیں. تکبیر ہو گئی، دل میں سوچ تو ہے کہ پتہ نہیں اس مسئلے پہ آتا کون ہے، لیکن قربان جائے عظمت مصطفیٰ پر قربان جائے. سارے کھڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، ایک ہاتھ پکڑا، وہ ہاتھ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے نبی نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جلدی جا، اے ہاتھ تے نبی لائے. کہا نبی نے کہا ہے یہ عثمان کا ہاتھ. کہا تو بھی قرآن کی آیت لے جا. کہا مولا کیا؟ فرمایا نہ عثمان کا ہے نہ نبی کا ہے، کہ اللہ کے اللہ کا ہاتھ. یہ سیدھا ترجمہ ہے. ید اللہ فوق، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ نے جبرائیل کو بھجوایا، فرمایا نہ عثمان کا نہ نبی کا، کس کا؟ فرمایا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر حضور کنکریاں پکڑے اور ایسے کفار کو اوپر ڈالے اور کہے کہ ہم نے کنکریاں پھینکی، اور اللہ قرآن میں کہے تو کہتا ہے آپ نے پھینکی ہے تو ہم نے پھینکی. یہ مسئلہ ہم سمجھ نہیں سکے. مسئلہ سیدھا ہے دوستو. بندہ حضور سے اتنا پیار کرے کہ پیار بھی شرمندہ ہو جائے کہ پیار کے اس نے حق ادا کر دیا. ٹوٹ کر اپنے نبی سے پیار کرے، ٹوٹ کر جتنا ہو سکے نہیں ہو سکتا ہمارا ہو سکنا کم ہو جائے، ہو سکنے سے بھی بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے. ہاتھ پکڑا، آمنہ کے لال کا مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہوں گے تو سارے یہی کہتے ہوں گے سبحان اللہ. مزہ تو آیا ہے نا سید الانبیاء کا، سبحان اللہ. مزہ تو آیا نا سید الانبیاء کا. اس لیے دوستو ایک تو خود ٹوٹ کر پیار کرے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے کہ بیٹا پیار کرنا ہے تو اتنا کرو، مجھ سے پیار کرو نہ کرو، ماں سے پیار کرو نہ کرو. سمندر کوزے میں بند کر کے کہہ رہا ہوں، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار آ جائے گا وہ باپ کا بھی ادب کریں گے، ماں کا بھی ادب کریں گے. اذان ہوگی اور ادھر ادھر نہیں کریں گے، مسجد آ جائیں گے. اللہ سے دعا کیا کریں گے یا اللہ ہمیں محبت الہی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں محبت رسول عطا ہو جائے. جب یہ محبت آ جائے گی تو ہم کسی کے سامنے ایسے ہاتھوں کو نہیں کریں گے، بلکہ ہم دل سے بھی یہ کریں گے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط عمل ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں.